میں جب اپنے کسی ویڈیو میں کسی قرآن کی آیت کا ذکر کرتا ہوں یا کوئی ریفرنس دیتا ہوں تو اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا کمنٹ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مرضی سے لکھ لیا یا عرب کی دوسری کتابوں سے اس کو کاپی کر لیا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے کچھ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں یا جو ایسی آیتیں ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہوا ہے وہ کیسے پاسبل ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے کوئی شخص بیان کر دے۔ آج سے محض 100 سال پہلے بگ بینگ تھیوری آئی جس نے پروف کیا کہ یونیورس ایک دھماکے سے وجود میں آئی۔ اس سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا گیسز کا جس میں ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد گلیکسیز بن گئیں، پلینٹس بن گئے، اسٹار بن گئے۔ لیکن یہی بات آج سے 1500 سال پہلے قرآن کریم میں کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو ایک دھماکے سے الگ کر دیا۔ یہ بات کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور جو ایسی آبادی میں رہتا ہے جو پوری دنیا سے پچھڑی ہوئی ہے، جس کو ابھی ٹیکنالوجی کے نام پر جہاں کچھ نہیں ہے، جو شخص خود پڑھا لکھا نہیں ہے، جہاں پر ابھی ٹیلیسکوپ کا ایجاد نہیں ہوا ہے، اور ایسا دعویٰ جس کو پروف کرنے میں سائنس کو بھی 1400-1500 سال لگ جاتے ہیں۔ اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آنے کے بعد بھی سائنس کو اس مقام پہ پہنچنے پر 1400 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ شخص یہ دعویٰ 1500 سال پہلے مکہ کے ایک گاؤں میں، عرب کے گاؤں میں، مکہ میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کہ اگر یہ دعویٰ غلط ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پہ سوال نشان لگ جائے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی مرضی سے کہہ دیا؟ یہ بات اس کی طرف سے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے اس کائنات کو کس طرح وجود بخشا، اور اس نے بتایا اور بہت بہتر انداز میں بتایا۔ اسٹیفن ہاکنس نے جلدی پروف کیا کہ یہ سائنس، یہ جو یونیورس ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 1500 سال پہلے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ جو کائنات ہے یہ دھیرے دھیرے ہم اس کو اور وجود بخش رہے ہیں، یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ جس کو اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی لا تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکن، کہ ابھی اور بھی صدا آ رہی ہے، ابھی اور یہ کائنات بنتی جا رہی ہے، اس کا ایکسپینشن ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسری ایک سائنٹیفک پروف جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری دنیا کی جو اسٹارٹنگ ہے، جو اوریجن ہے اس دنیا کا، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے اس کو پانی سے بنایا۔ آج سائنس بھی اس مقام پہ پہنچ گئی، اور سائنس بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو اوریجن ہے اس دنیا کی ہر چیز کا وہ پانی ہے۔ اتنے سارے سائنٹیفک فیکٹ قرآن کریم کے اندر کس طرح سے آ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو ایک گاؤں کے اندر رہتا ہے، جس کو امی کہا جاتا ہے، اس آبادی میں بھی کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جہاں نہ ٹیلیسکوپ ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی مشین ہے، نہ کسی طرح کا ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، اور جس کو سائنس وقت بوقت ایک ایک کر کے پروف کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ضرورت ہے ہم اس بات کو کہ تعصب کے بغیر قرآن کریم کو پڑھیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب ہے جو اس کائنات کے بنانے والے نے ہماری طرف بھیجی ہے۔